بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز سامعین کرام، بزرگ و دوستو، عزیز نوجوانوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں دعا کی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، تو ہمارے رجب میں برکت عطا فرما، ہمارے شعبان میں برکت عطا فرما، اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمارے رجب میں برکت عطا فرما، ہمارے شعبان میں برکت عطا فرما، اور اے اللہ تو ہمیں رمضان کی بہاریں عطا فرما۔ رجب کی برکتیں ان سے پوچھو کہ جو راتوں کا احیاء فرماتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، اپنے مولا کو مناتے ہیں۔ اور شعبان کی برکتیں ان سے پوچھو کہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں شعبان کے بھی روزے رکھتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے اندر موجود ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں بھی روزے رکھا کرتے تھے۔ رمضان کے روزے تو فرض ہیں، ان میں تو اجتماعیت ہے کہ روزے رکھیں، سب رکھیں، سارے بالغ مرد و عورت سب کو روزہ رکھنا ہے، وہ تو فرض روزے ہیں، ان میں اجتماعیت ہے۔ لیکن شعبان کے روزوں میں اجتماعیت نہیں ہے، ترغیب تو دی جاتی ہے، اجتماعیت نہیں ہے، اس کے اندر انفرادیت ہے، اور اس میں بھی ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو طاقتور ہوں اور شعبان کے روزے رکھ کر کے کہیں اتنے عاجز اور بے بس اور تھکاوٹ نہ ہو جائے کہ کہیں فرض روزے بھی چھوٹ جائیں، ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ یہ روزے رکھیں، شعبان کے روزے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو دو مہینے کے لگاتار روزے رکھا کرتے تھے، پورے شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے، اور رمضان کے روزے فرض ان کو بھی رکھا کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انفرادیت بھی ہے اور اجتماعیت بھی ہے، جو میں نے پچھلے جمعے میں بیان کیا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ اجتماعیت کی رٹ لگا لی جائے اور انفرادیت کو ختم کر دیا جائے، نہیں، انفرادیت بھی بہت اہم ہے، اور جب انفرادی اعمال کسی انسان کے مضبوط ہوتے ہیں تو وہ اجتماعیت بھی مضبوط ہوتی ہے۔ اجتماعیت کو مضبوط کرنے کے لیے انفرادیت مضبوط ہونی چاہیے۔ جو تحریکات اٹھی ہیں، ان تحریکات کا بھی ہم خلاصہ نکالتے ہیں تو یہ ہے کہ جتنا بڑا تحریک کا سربراہ ہوا ہے اور مضبوط ہوا ہے اور اس کے اعمال مضبوط ہوئے ہیں، اتنی مضبوط وہ تحریک ہوئی ہے۔ کسی بھی تحریک کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، دینی تحریکات جتنی ہیں، ان تحریکات کو یہی دیکھا جائے گا۔ اب قریب زمانے میں ہمارے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے تبلیغی جماعت کی تحریک اٹھائی، وہ خود اتنے مضبوط تھے کہ حضرت گنگوہی کی صحبت یافتہ تھے، اور ذرا سی باتوں کے اوپر وہ اپنا احتساب کرتے تھے کہ میرے اندر کوئی کمی تو نہیں آ گئی۔ بہت مضبوط انسان تھے، تو اس کی وجہ سے ان کی تحریک بھی مضبوط۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ خود مضبوط تھے، تو انہوں نے جو تحریک چلائی
دارالعلوم قائم فرمایا، اکیلے اٹھے تھے، پھر ان کے ساتھ میں اور جڑتے چلے گئے لوگ، لیکن خود اتنے مضبوط تھے، اپنے عزم کے اندر اتنے مضبوط تھے، جبکہ حاجی عابد حسین صاحب، سید عابد حسین صاحب، میں آپ کو تاریخ بھی بتا رہا ہوں، سید عابد حسین صاحب جو دیوبند کی جامع مسجد کے متولی بھی تھے، اور وہاں بہت بڑے بزرگ بھی ہیں، سید عابد حسین صاحب بہت بڑے بزرگ ہیں۔ سید عابد حسین صاحب کی خدمت میں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پہنچتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ حضرت ہمیں ایک مدرسے کی بنیاد ڈالنی ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ سید عابد حسین صاحب کہتے ہیں مولانا کیوں دماغ کے اندر کیا لیے پھر رہے ہو، یہ کوئی مدرسہ نہیں چلنے کا، مدرسہ کہاں چل رہا، کیا تصور ہے آپ کا؟ اور اگر تمہیں مدرسہ ہی قائم کرنا ہے تو یہ جامع مسجد ہے، اس میں مدرسہ قائم کر لو۔ جامع مسجد ہے، اچھی خاصی بڑی ہے جامع مسجد دیوبند کی، آپ کو اگر مدرسہ ہی قائم کرنا ہے تو اس جامع مسجد کے اندر قائم کر لیجئے مدرسہ، الگ سے مدرسے کی بنیاد ڈالنا فضول ہے آپ کے لیے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اڑ گئے، اڑ گئے اور کہا حضرت میں آپ کو لے کر چلوں گا، چھوڑنے کا نہیں۔ جب آدمی مضبوط ارادہ کرتا ہے اور مضبوط ہوتا ہے اپنے طور پر، انفرادیت کو بتا رہا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں اجتماعی عمل میں آ جاؤ اور انفرادیت کو چھوڑ دو، اس کو بتا رہا ہوں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اڑ گئے حضرت حاجی عابد حسین صاحب سے اور کہا نہیں حاجی صاحب آپ کو چلنا پڑے گا۔ اچھا بھائی جب تو نہیں مانتا تو چل، لے کے آئے، دارالعلوم کی بنیاد ڈالی۔ جب تحریک کا بانی مضبوط ہوتا ہے تو وہ تحریک مضبوط ہوتی ہے، یاد رکھنا، ہم ہوں یا نہ ہوں یہ جملے ہمارے یاد رکھے جائیں گے۔ جب تحریک کا بانی مضبوط ہوتا ہے تو وہ تحریک مضبوط ہوتی ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کوئی معمولی تحریک نہیں تھی، پوری دنیا کا خاکہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ذہنوں کے اندر تھا، اللہ تعالیٰ نے ذہنوں کے اندر ڈال رکھا تھا کہ یہ داغ بیل آج ہم ڈال رہے ہیں دارالعلوم دیوبند کی، اس کا فاضل پوری دنیا کے خطے کے اندر موجود ہوگا۔ اور آج اٹھا کر کے دیکھ لو، جسٹس تقی عثمانی صاحب اپنے سفر نامے کے اندر لکھتے ہیں کہ میں ایسی جگہ گیا ہوں کہ جہاں کوئی نہیں پہنچ پاتا ہے، دنیا بھر کا سفر انہوں نے کیا ہے، موجود ہیں، ابھی موجود ہیں۔ جسٹس تقی عثمانی صاحب پاکستان کے اندر اپنے سفر نامے کے اندر لکھتے ہیں کہ میں ایسی جگہ گیا ہوں جہاں کوئی نہیں جاتا ہے، اور وہ ایسے خطوں کے اندر پہنچے ہیں، ایسے جزیروں کے اندر پہنچے ہیں، وہاں جا کر کے دیکھا کہ چند آدمی ہیں، لیکن وہاں دارالعلوم دیوبند کا فاضل موجود ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا فاضل موجود ہے وہاں۔ یہ کیا ہے؟ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ صدقہ ہے ہمارے سارے مسلمانوں کے لیے، یہ صدقہ تھا ان کا، وہ ان کی دور بھی نگاہیں دیکھ رہی تھی۔ یہ تحریک مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ بھی دین ہے دارالعلوم دیوبند کی۔ کہاں کے پڑھے ہوئے ہیں مولانا الیاس صاحب؟ دارالعلوم دیوبند۔ اب یہ ہے رجب کا مہینہ، شعبان کا مہینہ چل رہا۔ رجب بڑا برکت والا مہینہ، جب آقا نے فرما دیا کہ اے اللہ ہمارے رجب میں برکت عطا فرما، تو ہو گئی نا برکت، اور اے اللہ ہمارے شعبان میں برکت عطا فرما، تو شعبان میں برکت ہو گئی۔ آقا نے فرما دیا برکت، اب ہمیں کچھ نہیں پوچھنا، برکت ہے اس کے اندر، ہمیں نظر آوے یا نظر نہ آوے وہ الگ بات۔ آنکھوں والا تیری قدرت کا تماشا دیکھے، اور دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ خانہ کعبہ پر نظر پڑتی ہے تو جو دیکھنے والے ہیں وہ دیکھتے ہیں، اور جو اندھے ہوتے ہیں انہیں پتہ نہیں چلتا۔
ورنہ تو نظر پڑتے ہی کشش معلوم ہوتی ہے کہ تجلی الہی کا نزول ہو رہا ہے۔ عجیب معاملہ، عجیب معاملہ۔ اب آ گیا شعبان بھی آنے والا، رجب تو یہ گزر ہی گیا، 2-4 دن اور باقی رہ گئے۔ اب آ جائے گا شعبان میں جو 15ویں تاریخ آتی ہے نا، 15ویں شب، اس میں کیا ہے؟ اس میں بھی عبادت کیسی ہے؟ انفرادی، اجتماعی کو منع کر دیا۔ انفرادی کرو، اجتماعی کہاں ہے ہی نہیں، اجتماع کو تو منع کریں، یہ جماعت والے بھی منع کرے گا، بھائی نہیں اجتماعی نہیں، انفرادی کرو۔ اب کیوں کرو انفرادی؟ انفرادی ہے، ہاں انفرادی ہے، اجتماعی نہیں، انفرادی کرو۔ کیوں؟ سیرت سے یہی موجود ہے، بس جتنا سیرت میں موجود ہے، آقا کے فعل سے موجود ہے، اتنا ہی تو کرو گے، اور اپنی طرف سے کرو گے تو کیا بنے گا؟ بدعت، پھر بدعت ہوگا وہ۔ آقا نے فرمایا، سیرت میں موجود ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی 15ویں شب میں اٹھ کر کے گئے ہیں اور عبادت بھی کی ہے، اور اٹھ کے بھی گئے ہیں، قبرستان میں بھی گئے ہیں، بقیع کے اندر گئے ہیں، تو تنہا گئے، کسی کو بتایا بھی نہیں، پتہ بھی نہیں چلا کسی کو۔ اماں عائشہ کو بھی پتہ نہیں ہوئی، تو لیٹی ہوئی تھی، برابر میں لیٹی ہوئی ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی حجرے میں لیٹی ہوئی ہیں، اماں عائشہ کو بھی پتہ نہیں چلا کب اٹھ کے چلے گئے۔ جب آنکھ کھلی اماں عائشہ کی، حضور تو غائب، کہاں چلے گئے؟ کہاں چلے گئے؟ ہو سکتا ہے کسی دوسری بیوی کے ہاں چلے گئے اٹھ کے، ڈھونڈنے گئیں، پیچھے گئیں۔ اب لوگ کہیں گے کیسے قبرستان میں کیسے پہنچ گئیں؟ لوگ یہ بھی کہیں گے، شبہ پیش کریں گے، آپ کے دل میں بھی آ سکتا ہے شبہ، بس ہمارے اوپر قیاس کر رہے ہو، حضور کو ہمارے اوپر قیاس کر رہے ہو، یہ تو بگاڑ وہیں سے تو ہو رہا ہے، جب ہم اپنے جیسا سمجھ رہے ہیں حضور کو، وہاں سے ہو رہا۔ بھائی جدھر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکل جاتے تھے تو وہ تو گلیاں معطر ہو جاتی تھی، وہ تو پہچان لیے جاتے تھے ادھر سے گئے۔ اماں عائشہ نے جو پہچان لیا ہے کہ بقیع میں گئے، جب جیسے اٹھ کے چلے گئے تو خوشبو آتی چلی جا رہی ہے کہ ادھر کو گئے ہیں۔ ہم اپنے اوپر قیاس کریں، ہم اپنے اوپر قیاس کرنے میں بھائی کیسے پتہ چل گیا اماں عائشہ کیسے پہنچ گئی وہاں؟ وہ تو اور کہیں جانا چاہیے تھا، بقیع میں کیوں چلی گئی ہیں ڈھونڈنے کے لیے؟ وہ خوشبو آ رہی تھی، بے وقوف ہو، خوشبو آ رہی تھی آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اماں عائشہ نہ پہچانے گی تو ہم پہچانیں گے کوئی؟ کوڑ مغز، ہم تو کوڑ مغز ہیں، ہمارے دلوں کے اندر گندگیاں بھری ہوئی ہیں، ہم پہچانیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ وہ پہچانتے تھے، انہوں نے پہچان لیا اماں عائشہ نے کہ ادھر کو گئے میرے محبوب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے انفرادی عمل۔ اب کیا کرو گے؟ اب آ رہی ہے 15ویں شعبان، انفرادی عمل کرنا۔ حلوے جلوے بھی ختم کر دو، وہ بہت سارے تو ختم ہو ہی گئے، اب اور بھی یہ بھی جو کچھ رہ گئے انہیں بھی کر دو ختم، اور پورے سیرت پہ آ جاؤ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہوگی چون جیسی بچ گیا، دیکھو ہو گیا ٹائم۔